نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے اربعہ میں سے جو پہلے خلیفہ ہیں، جن کے لیے امیر المؤمنین کے بجائے خلیفۃ رسول اللہ کا لقب مشہور ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر میں مدفون ہیں اور تا قیامت وہاں رہیں گے، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات جمادی الثانیہ میں آتا ہے، 22 جمادی الثانیہ۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی خاص دن کو منانے کا تصور ہمارے دین میں اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر کسی کی یوم وفات کو یا کسی کی یوم ولادت کو دین کا کوئی ایک بہت مطلوب اور مقصود عمل سمجھ کر منائیں، لیکن جب کسی کا یوم وفات آتا ہے یا کسی کی یوم ولادت آتی تو اس مناسبت سے بعض دفعہ لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ گفتگو نمبر 1 اس مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں اتنی برگزیدہ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، خلیفۃ رسول اللہ جن کو کہا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا آپ نے ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہ اس امت میں سب سے منفرد اور نہایت ہی عجیب و غریب نوعیت کا تعلق تھا۔ اس پر ہمارے یہاں جو سیرت کے ماہرین اور بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس پر تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب صدیقیت اور مرتبہ صدیقیت عطا کیا گیا، ان کے درمیان آپس میں کتنا گہرا تعلق اور ارتباط ہے۔ جو ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں دین لے کر آئے، جو آج ہم جس پر عمل پیرا ہیں، اسلام، آج دنیا کے اندر جو چند بڑے ادیان ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا دین اسلام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پہ جو بڑے احسانات ہیں، اللہ کے نبی کے بعد جو بڑے احسانات صحابہ کے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ جس وقت اسلام کو خطرہ پیش آیا تھا اور یہ امکان تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مختلف اقوام اب مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو کر ان کا قلقمہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین اور زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور صحابہ کے ساتھ ان کے ساتھ جا کے جنگ لڑی تھی۔ یہ سارے جو اقدامات ہیں، جب ہم ان پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان ہستیوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ایک اور بات جو ان کی حیات کے بارے میں جاننی ضروری ہے، عام طور پہ ہم سیرت جو صحابہ کرام کی پڑھتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو پڑھتے ہیں، اس کے ہم تاریخی واقعات تو پڑھتے ہیں کہ کس تاریخ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اسباق سیرت بھی ہم جسے ہم کہتے ہیں یا فقہ السیرت کہتے ہیں یا فقہ الحیات کہتے ہیں، کہ یہ دیکھنا چاہیے انہوں نے زندگیاں کیسی بسر کی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تھے تو وہ پہلے دن بازار جا رہے تھے اپنا کام کرنے کے لیے، کاروبار۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ، اگر آپ بازار جا کر اپنا کام کاج کریں گے، اپنے روزگار کا اور اس کا بندوبست کریں گے، تو پھر منصب خلافت پر بیٹھ کر یہ جو ہمارے حکومتی کام ہے کون سنبھالے گا؟ تو پھر انہوں نے اپنے کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا، جس کے اندر انہوں نے کچھ عرصے بعد مزید کمی کی تھی۔ تو ایک بات جو ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین سے، وہ دیانت کا تصور ہے، ذمہ داری کا تصور ہے۔ اور میں آج اسی بات پر اپنا اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو 4 خلفائے راشدین ہیں بالخصوص، ان کے حالات کو پڑھ کر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ دیانت اور ذمہ داری، یعنی ان کی پوری کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب ہمیں دیا ہے اس منصب کا سارا تقاضا پورا ہو، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک ذمہ داری جو ہمارے کاندھوں پر آتی ہے وہ احسن طریقے سے پوری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے باز پرسوں ہم سے سوال ہو۔ ہمیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم پر کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اور ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی وقت حکمراں ہی بنے یا وزیر ہی بنے، اگر ہمارے پاس 10 آدمی کی بھی ذمہ داری ہے تو کیا ہم اس ذمہ داری کو دیانتداری سے ادا کرتے ہیں؟ کیا اس ذمہ داری کو ادا کرتے وقت ہمارے اوپر یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں اپنے کندھوں پہ ذمہ داری کا بوجھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہمیں ذمہ داری کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا یا ادا کرتے وقت ذمہ داری کی دیانتداری کی کمی ہے،
ہم اس کے اندر اقربا پروری کے فیصلے کرتے ہیں، ہم اس کے اندر ایسی چیزوں کے فیصلے کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنا مفاد کی ترجیح ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر سیاستدان ایسا کام کرتے ہوں، کسی منصب پہ بیٹھا ہوا آدمی کرتا ہو، کسی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا، کسی کاروبار میں بیٹھا ہوا، پولیس میں بیٹھا ہوا، فوج میں بیٹھا ہوا، عدالت میں بیٹھا ہوا، مدرسے میں بیٹھا ہوا، کسی بھی شعبے کا آدمی جس کو اللہ نے کسی بھی آدمی کی ذمہ داری دی ہے، اگر وہ اپنی دیانتداری میں یا اپنی ذمہ داری کے اندر وہ کیفیت محسوس نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان حضرات کی سیرت پر چلنے والا نہیں ہے اور وہ دین کے اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس سے مطالبہ کیا ہے۔ تو ان حضرات خلفائے راشدین کی سیرت سے جو بہت سارے اسباق ہیں، اس میں کم سے کم یہ 2 سبق ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی منصب پہ بٹھائے تو دیانتداری کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کیے جائیں اور مرتے دم تک احساس ذمہ داری ہمارے اندر موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے اس معاملے میں باز پرس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔